الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں کہ جس کے بارے میں ایک غلط کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بنا ہوا ہے کہ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے، کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں۔ ہم ساری زندگی دنیا کی رنگینیاں بھی دیکھ لیتے ہیں، تو پوری دنیا گھومتے بھی ہیں اور دنیا کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو لیکن ایک سوال پھر بھی گھومتا رہتا ہے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں اور کامیابی کا پیمانہ کیا ہے۔ ایک کانسیپٹ تو ہمارے ہاں بنا ہوا ہے کہ کامیابی پیسہ ہے، دولت، یعنی دولت ہے تو انسان کامیاب ہے، دولت نہیں ہے تو انسان ناکام ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قارون دنیا کا سب سے دولت مند انسان تھا، 70 سے 80 اونٹوں پر اس کی صرف اور صرف خزانوں کی چابیاں جاتی تھی، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ناکام ہو کر لوٹا۔ تو ایک چیز تو دولت نکل گئی۔ نمبر 2، کامیابی کا پیمانہ ہم طاقت کو، فوج کو کہتے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون دنیا کا سب سے طاقتور شخص تھا کہ اس وقت اس کے پاس 16 لاکھ کے قریب فوج تھی۔ اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں آپ سے، 16 لاکھ کی فوج تھی، طاقت تھی، لیکن اللہ پاک نے اس کی فوج کو، اس کی طاقت کو غرق کر کے بتا دیا، اور اللہ کے نبی نے بتا دیا، فرما دیا کہ طاقت اور فوج بھی کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں نکل گئی۔ اب تیسری چیز ہمارے ذہن میں کیا آتی ہے کہ بادشاہت، بادشاہ بن جاؤ، کامیابی ہی کامیابی۔ تو میرے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمرود دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، ایٹ اے ٹائم پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت بڑی بات ہے کہ پوری دنیا کی حکومت کرنا۔ آج امریکہ کو ہم کہتے ہیں نا کہ سپر پاور ہے، تو اس کا ہولڈ رشیا اور چائنا پہ تو نہیں ہے، تو اس کا تو ایٹ اے ٹائم پوری دنیا پہ ہولڈ تھا، حکمرانی تھی، اس کی بادشاہت تھی۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی ناکام ہوا۔ ایک لنگڑے مچھر کو حکم ہوا جو اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ مچھر نے عرض کیا کہ یا میرے مولا، میں تو لنگڑا ہوں، میں اس کو کیسے ہلاک کروں گا؟ تو اللہ نے فرمایا تیرا کام ہے جانا، اس کو ڈنک مارنا، میرا کام ہے اس کو تکلیف پہنچانا۔ تو وہ بھی ناکام ہو کے لوٹا میرے بھائی۔ تو یہ تین چیزیں تو نکل گئی، دولت، طاقت، بادشاہت۔ ان تین چیزوں کو ہم کامیابی کا پیمانہ سمجھتے ہیں۔ کامیابی کا پیمانہ تو یہ نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ کامیابی کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیابی کسے کہتے ہیں کہ غلام ابن غلام، کہ جن کے باپ اور دادا کے علاوہ کوئی نسب کا آتا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ مکہ کی گلیوں میں جب چلتے ہیں تو قدموں کی آواز عرش معلیٰ پر آتی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے کامیابی۔ کامیابی کسے کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول مدینہ میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی آواز جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی دیتی ہے۔ معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج فرما رہے تھے تو وہاں ایک صحابی رسول کی آواز آ رہی تھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اور اتنی حسین تلاوت، اتنی خوبصورت تلاوت۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے صحابی رسول ہیں، یہ آپ کے صحابی ہیں۔ کچھ صحابوں کو تو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی، اور کچھ کو تو نوجوانوں کا سردار بنا دیا گیا جنت کے، اور کچھ کو تو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ تو میرے دوستوں، میرے پیارے ویورز، یہ ہے کامیابی اصل، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا، یہ ہے اصل کامیابی۔
اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہے تو کامیابی ہی ہمارے مقدر میں ہوگی، چاہے وہ یہ جہاں ہو چاہے وہ اگلا جہان ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔